اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی ہے ایک بھکاری کی، جو کہ بھیک مانگنے کے لیے ایک دیہات میں ایک صاحب کے گھر میں اس نے آواز دی کہ اوپر والے کے نام پہ کچھ دو۔ ایک دفعہ تو کسی نے نہیں سنا، وہ جو کسان تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ مشغول تھا اور خوش تھا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی یہ اونچی آواز میں کہا کہ مجھے کچھ بھیک دو، تو اس کے گھر والوں نے، اس کی بیوی نے سن لیا اور اس کو کچھ اناج وغیرہ دے دیا، وہ چلا گیا۔ سیٹھ صاحب جو کسان تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 500 روپے کی بہت ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، جو قرضہ دیتے ہیں ان سے میں قرضہ لے کر آتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا اچھا قرضہ لاؤ، لیکن جلدی سے قرضہ اتار دینا۔ وہ اس کے پاس آ گیا اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے 500 کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ اس نے اپنے جو رجسٹر تھے وہ کھولنا شروع کیے، تو اس نے دیکھا کسان نے کہ اس کے پاس تو 20,000 10,000 2,000 4,000 5,000 کا لوگ قرضہ لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ تو اس نے 500 لیے اور وہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں کہ میں یہ اس سے دیکھو یہ تو خوش نصیب ہے، میں قرضہ لیا۔ اسی وقت جو قرضہ دیتا تھا اس نے دوسرے دن اپنے ضرورت کے لیے گاؤں سے شہر جانا تھا۔ شہر میں سیٹھ صاحب کے پاس گیا تو سیٹھ صاحب سے اس نے کہا کہ یہ چیزیں مجھے دو۔ تو اتنے میں ایک اس کا نوکر آیا اور اس نے کہا سیٹھ صاحب ہمیں 1,00,000 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ اتنی تھوڑی دیر میں ایک اور نوکر آیا، اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب ہمیں تو 4,00,000 کا فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرا آیا، اس نے بھی بتایا کہ سیٹھ صاحب ہمیں تو 6,00,000 کا فائدہ ہو گیا۔ یہ سیٹھ یہ سوچتا رہا جو قرض دیتا تھا کہ خوش نصیب تو یہ لوگ ہیں، فائدے والے یہ لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ جو تھے سیٹھ صاحب، ان کو اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے آدمی نے دعوت دی کہ تم بھائی آؤ اور ہمارے یہاں دعوت ہے تمہاری۔ وہ وہاں گئے، دعوت میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، چیف منسٹر آ رہا ہے، کبھی کوئی گورنر صاحب آ رہے ہیں، کبھی لاٹ صاحب آ رہے ہیں، کبھی CNC آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، لاؤ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے چھوٹا سا تحفہ دیا اور کھانا وانا کھا کے واپس آ گئے۔ ادھر رائے صاحب جو تھے جنہوں نے کھانے کا بندوبست کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو رائے صاحب وہ یہ سوچتا رہا سیٹھ کہ یہ رائے صاحب تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے کھانے دیتے ہیں، اتنی دعوتیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ان کا جو ایک اسسٹنٹ تھا وہ آیا، کہنے سیٹھ صاحب ہمیں تو 1,00,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا۔ سیٹھ صاحب نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ خیر ان کے سر میں بہت درد ہوا، تو وہ دوا کے لیے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا کہ بھائی دوا لاؤ۔ وہ دوا لینے نیچے گیا تو سیٹھ صاحب نے سنا کہ ایک کھڑکی سے آواز آ رہی تھی کسی بھکاری کی، وہ مست ہو کے اپنا دھن میں لگا ہوا تھا۔ تو وہ جب دوا لے کے آیا تو اس نے کہا دیکھو نیچے کون اتنا مست ہو کے گانا گا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک بھکاری ہے اور بڑا خوش ہے اور بہت خوش ہو کے یہ صدائیں لگا رہا ہے، گانا گا رہا ہے۔ تو انہوں نے سیٹھ نے یہ کہا، رائے صاحب نے یہ کہا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، خوش نصیبی یہی ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کے اپنا کام لگن محبت چاہت سے کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا اور خوش رکھے گا۔ خوش نصیبی دیکھنے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دکھ اس کے انسان کے اندر ضرور ہوتا ہے، لیکن دکھ کو خوش نصیبی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ دکھ ہر انسان ہے، دکھی ہر انسان ہے، اس کو بڑی خوبی سے پاس کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بڑا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا چاہیے کہ خوشی مجھے مل جائے، میں خوش ہو جاؤں۔ اتنا ہی ہے، میری کوشش کو کامیابی دے دینا، رائے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔